اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحبان جو ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی درخواست بھیج دی کہ فیصلوں کے حوالے سے، یا انہوں نے یہ محسوس کیا یا جو بھی کہ ہم کھل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ الفاظ مجھے یاد نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے محافظ، دستور کے محافظ جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، یہ ملازم نہیں ہوتے، یہ کانسٹیٹیوشنز کے محافظ ہوتے ہیں، دستور کے محافظ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج عدالتوں کے ذائچے بنائے، اور ان عدالتوں میں نے ہائی کورٹس کے بنائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنایا، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، یہ کوئٹہ، یہ سارے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کی میں نے دیکھے۔ تو اس میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ جو جوڈیشری میں جو کچھ، اگر ہم دیکھیں پچھلے سال کوئی توازن آپس میں کمزور تھا، لیکن اس مہینوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ میں نے ایک سال سے ریگولر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عدالت عالیہ سے اور آگسٹ سپریم کورٹ سے بہترین فیصلے دکھائی دیں گے، جو قوم سننا چاہتی ہے، جو قوم دیکھنا چاہتی ہے۔ اچھا، خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے کل غالباً یا تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ مراد سعید اور کے حوالے سے کچھ سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن سورج گرہن کے بینیفٹس انہیں ضرور ملیں گے۔ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو وانٹڈ پرسن ہیں، جو مفرور لوگ ہیں، وہ الیکشنز بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور کے پی کے سے تقریباً 9 سینیٹرز جو ہیں وہ بن جائیں گے، جس میں مراد سعید بھی شامل ہوں گے۔ دوسری چیز، مونس الہی، وہ بھی میم سے ہیں، وہ بھی جو ہیں اگر وہ الیکشن ضمنی کا لڑتے ہیں یا سینیٹر کے حوالے سے آتے ہیں تو وہ بھی اوکے ہو جائیں گے، اوکے ٹو بورڈ جسے میں کہتا ہوں اکثر اپنی زبان میں، وہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا میں چاہوں گا کہ 25 اپریل کو خان صاحب کے ذائچے میں بہت زیادہ پاور آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں سورج بھی بیٹھا ہوا ہے اور جوپیٹر بھی ہے، 25 کو وینس بھی آ رہی ہے۔ میں نے ایک بات کی ہوئی ہے اور آج میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپریل کے مہینے میں خان سے شیک ہینڈ ہوگا، یہ آپ کو میں نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے۔ رہائی کا میں نے وہ بتایا ہوا ہے کہ ابھی ان کی ضمانتیں ہوں گی، جو بھی ان کے کیس ایپلیٹ کورٹ میں گئے ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے، وہ بری ہوں گے ان کیسز میں۔ جو سائفر والا ہے معاملہ، جو توشہ والا ہے، وہ ریمانڈ ہونا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ دوبارہ سٹارٹ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بریت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد القادر آئے گا تو اس میں بھی آپ دنوں میں دیکھیں گے، اب باتیں کوئی سالوں والی، 6 مہینے والی بات نہیں ہے۔ آج ایک واقعہ پیش آیا، وہ چینی باشندوں پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ، اور اس میں وہ ایکسپائر ہو گئے چینی باشندے۔ آج کی جو ڈیٹ گزری تھی وہ تھی 26، 2 اور 6 8، اور ہمیشہ میں نے 8 نمبر کو اچھا نہیں کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ثانیہ ہوا، اور 22 تاریخ کو ماسکو میں ہوا، وہ 4 بنتا ہے۔ اچھا، 4 نمبر اور 8 نمبر میں نے پہلے سے آپ کو بے شمار دفعہ یہ کہا ہے، وہ شنی کے سیٹرن کے نمبر ہے، تو یہ دونوں نمبر اچھے نہیں ہوتے یہ لڑائی جھگڑے کے حوالے سے۔ تو خیر یہ بات ہے۔ اب میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ 8 اپریل کو جو سورج گرہن ہے، وہ بڑی ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ 8 اپریل کو سورج گرہن ہے 12ویں گھر میں، چاند بھی ہے، مرکری بھی ہے، راہو بھی ہے، سورج بھی ہے، اور شکر بھی ہے۔ یہ اتنے جو ہیں پلینٹس ہیں۔ سورج گرہن 12ویں گھر میں، اور اس کے اندر چاند بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت نیگیٹو ہے پوری دنیا کے حوالے سے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپس میں لڑائی سے بچیں، نہیں تو 2-3 مہینے بڑی شدید وار ہوگی، شدید قسم کی، بے شمار ویپنز یوز ہوں گے، دہشت گردی بھی ہوگی۔ اللہ خیر کرے ہمارے ملک پاکستان کی میں بھی اللہ نہ کرے دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں بڑی احتیاط رکھنی ہے، پوری قوم کو بھی دیکھنا ہے کہ نیگیٹو لوگ کون سے ہیں، فوری انفارم کریں
تو بچنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بڑے خون پسینے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو ہم نے اس کی حفاظت خود کرنی ہے اور انشاءاللہ ہمارے اداروں نے بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بڑی اہم بات تھی کہ وہ ان کا آج گلہ تھا کہ شہد کا جو ذائقہ ہے یا اس میں کچھ ملایا جا رہا ہے، تو یہ ایک ہے ایسی بات ہے، تو بالکل جو بھی کھانا پیش کرتے ہیں، بلکہ عدالت کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ان کے کھانے کو چیک کیا جائے، ڈاکٹرز کو بالکل ان کا چیک اپ کرنا چاہیے محترمہ بشریٰ صاحبہ کا، کیونکہ ان کے ذائچے میں نے دیکھ لیا کہ ان کے جو ہے 10th ہاؤس میں مارس ہے جو کچھ پرابلم کر سکتا ہے، تو صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو خیر، اب آپ کے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہم نے دینے ہیں، اور اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں اور پھر بہت غصے میں آتے ہیں۔ اچھا خیر، ایک بات اور بھی ہے کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر برقرار رکھا ہے، تو یہ 1/12 کے کھانے کے مالک ہے، تو یہ اچھا ہی کیا ہے، برا نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے سٹار بھی سیدھے ہو رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کے سٹار بھی سیدھے ہو رہے ہیں، یہ سورج گرہن فائدہ دے گا۔ اچھا جی، سوالات آگے جی۔ محترم سلطان راہی صاحب، آپ نے یہ بھی کہا تھا او ببر شیرا او خاں چھتی آ جائے گا، جناب وہ آ رہا ہے، میں نے کہا تھا، کہہ بھی رہا ہوں۔ اچھا جی محترم، اچھا یہ ہو گیا جی۔ میرا نام امتیاز احمد ہے، والدہ کا نام سیدہ بی بی ہے، عمر 30 سال ہے۔ 2024 میں کیا ہے بھائی، میری بیوی کے ساتھ کسی بھی بات میں نہیں مانتی۔ اچھا، وہ سارے دی بڑیاں نہیں مندی گل ہے کہ تسی انہاں دی گل منیا کرو، تو بڑیاں بڑی گل مندی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر، ایتھے آ کے شکایت کرے۔ اچھا سن لے جوانا، پی ٹی آئی جیتے جاوے گی بس جان لے، اور میں بھی یہی تو دس رہا سنے، جیت جائے گی پی ٹی آئی، تو جیتی اسی تو دھوکا ہو گیا ہے، اسی وہ دھوکا ہی سپریم کورٹ تو سیدھا کرانا ہے، وہ سپریم کورٹ سیدھا کر دے گی، ٹینشن نہ لو، عدالتیں سیدھی ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے حالیہ، اور اس ججمنٹ میں یہ کہہ دی جتنے بھی مفرور لوگ ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، تو آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں جو لڑیں گے الیکشن، ٹینشن نہ لیں، ضمنی میں لڑیں گے، پی ٹی آئی کے لڑیں گے۔ اب یہ حکومت خیر منائے کہ وہ کیا کیسے نکلے گی، اب وہ پھر سپریم کورٹ کا اتنا بڑی ججمنٹ آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، شیر افضل صاحب یا سلیم سیف اللہ یا اسجد محمود، کون جیتے گا N41 لکی مروت؟ بھائی مجھے تو اس میں شیر یہی نہیں پتا کہ یہ کون کون سی جماعتوں کے ہیں، لیکن کل اس کو بتاؤں گا میں دیکھ کے ذائچے بنا کے۔ اچھا جی، آپ بے شمار سلام ہیں، تھینک یو جی، تھینک یو، مسٹ یور اونلی پی ٹی آئی دی ہونرز، تھینک یو سر ببر شیرا۔ چلیں ہو گیا جی۔ ایک نورین اختر ہے، والدہ سگرا بی بی ہیں، 5894 فیوچر لائف، اگلے سال سے بہتری ہے۔ تو آج کی اچھی بات میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں اس وقت قید و بند کی زندگی گزاری ہیں، اور بلگرام سے 650 ان کا قیدی نمبر تھا۔ وہ میں یہی کہوں گا، رمضان کا مہینہ ہے، عافیہ صدیقی اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہی تھیں، حافظہ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں، اور ان کے لیے رمضان میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جلد رہائی ملے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔